آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے گھر کے اندر جو ہے دینی نظام ہونا کتنا ضروری ہے؟ مطلب والدہ ہو یا والد ہو دونوں. اب والد جو ہے زیادہ تر تو باہر ہی ہوتے ہیں، جس طرح ماشاء اللہ آپ بھی، آپ کے والد صاحب بھی جو ہے تبلیغ کے اوپر ہی زیادہ ہوتے تھے. تو اس طرح پھر والدہ کا کردار کتنا زیادہ ہے بچوں کی تربیت کے اوپر؟ آپ خود اپنے گھر میں جو ہے آپ کے جو ماشاء اللہ جو بچے ہیں ان کے حوالے سے ایسی کیا چیز آپ کرتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ تربیت کے حوالے سے ہونی چاہیے گھروں کے اندر؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں جو والدین کی اصل ذمہ داری ہے وہ بیسک جو ایجوکیشن دینا، جو دینی ایجوکیشن ہے، اتنی ایجوکیشن دینا فرض ہے جو زندگی کے مسائل سارے کے سارے بچے کو پتہ ہوں. دیکھیں، جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک کانسیپٹ بڑا عجیب و غریب ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ حدیث تو ہم ہر سکول کے اوپر، ہر کالج کے اوپر لکھ دیتے ہیں، تو بالکل. یہ نہیں دیکھتے کہ فیضا جو ہے، جو فرض علم ہے وہ کون سا ہے. ظاہر ہے انجینئرنگ، اگر انجینئرنگ کے ادارے کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ فریضہ، اور پرائمری اسکول کے ادارے، پرائمری اسکول کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے، ہائی اسکول پہ بھی لکھا ہوا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر شخص پہ میٹرک کرنا فرض ہے، یا ہر شخص پہ پرائمری پاس کرنا فرض ہے، یا ہر شخص کو میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے؟ یقیناً یہ نہیں ہے. فرض جو علم ہے وہ دین کی تعلیم ہے. جو العلم، اللہ کریم نے کتاب و سنت کی تعلیم وہ دینا، وہ فرض ہے، اور یہ والدین کے اوپر فرض ہے. ہم نے اپنی ساری کی ساری نسل کو آؤٹ سورس کر دیا ہوا ہے. ہم اس کو پہلے تو پرائمری سے ہم بچوں کو آؤٹ سورس کرتے، اسکول میں بھیج دیتے تھے، اور والدین اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی بجائے وہ اسکول والوں کے سپرد کر دیتے تھے. تو اب جو ہے وہ پلے گروپ سے شروع ہو گیا ہے. بچہ کھیلنے کے قابل ہوتا ہے تو ہم اسکول بھیج دیتے ہیں. تو میرے خیال میں بہت بڑی کوتاہی کرتے ہیں والدین اگر ہم یہ کر رہے ہیں، اور بچوں کو بیسک جو اسلامک ایجوکیشن وہ نہیں دیتے. اتنی تعلیم دینا ضروری ہے کہ کم از کم وہ قرآن سوچ سمجھ کر پڑھ سکے، قرآن سے اپنا تعلق قائم کر سکے، اور اس کے علاوہ جو زندگی کے جملہ مسائل ہیں پیدائش سے لے کر موت تک کے، ان کو وہ دین کے بارے میں جانتا ہو. یہ اگر ہم نہیں بچوں کو تعلیم دیتے تو ہم اپنے فرض سے کوتاہی کر رہے ہیں. اور اس کے بارے میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن اور کوئی ایک مجموعہ حدیث جس کے اندر جملہ مسائل آ جائیں، یہ مکمل علم ہے. اور وہ اس کے لیے سجیسٹ کیا کرتے تھے مشکات شریف. وہ کہتے تھے مشکات شریف اور قرآن یہ پورا علم ہے. اگر انسان اس کو پڑھ لے اور پوری زندگی اسی پر عمل کرتا رہے اور اسی کو آگے پہنچاتا رہے تو یہ پورا دین ہے. اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ایک بیسک نصاب کے طور پر رکھا جائے کہ کوئی ایک مجموعہ حدیث، آپ مشکات کی جگہ پہ بلوغ المرام بھی کر سکتے ہیں، کوئی اور مجموعہ حدیث کر سکتے ہیں جس کے اندر جملہ مسائل زندگی آ جائیں، اور ساتھ قرآن، یہ اگر اپنے بچوں کو آپ پڑھا دیتے ہیں تو بیسک جو نیسیسری ایجوکیشن ہے، کمپلسری ایجوکیشن ہے، وہ آپ نے دے دی. اب اس کے بعد بچوں کو اسپیشلائزیشن چاہے دین میں کروائیں، چاہے ان کو میڈیکل سائنس میں کروائیں، چاہے انجینئرنگ میں کروائیں، وہ کسی بھی فیلڈ میں کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ بنیادی تعلیم دینا ضروری ہے جو ہم والدین کوتاہی کر رہے ہیں. میں نے اپنے بچوں کو اپنے گھر میں قرآن اور بلوغ المرام خود پڑھانے کی کوشش کی ہے. اگرچہ میں مکمل ایک دفعہ میں نہیں پڑھا سکا، کوئی بلوغ المرام بھی میرے خیال میں کوئی 2/3 ہم نے پڑھ لی ہوگی گھر میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے، اور اسی طرح قرآن بھی بیشتر حصہ ہم نے الحمدللہ پڑھ لیا. پھر یا میں کوشش کرتا ہوں کہ رمضان میں ایک دفعہ دورہ کروا دیتا ہوں اور اس میں بچوں کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں قرآن سے. اور یہ جو کورونا والا رمضان تھا، پچھلے سے پچھلا رمضان، تو اس میں نے زوم پہ جو ہے اپنے خاندان کے دیگر بچوں کو بھی شامل کر لیا اور پورے قرآن کا دورہ الحمدللہ کروا دیا. تو یہ بس اپنی کوشش ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں والدین کی ذمہ داری جو آپ نے پوچھا ہے وہ صرف اتنی ہے کہ 2 چیزیں ہیں اس کے ساتھ اگر ہم اپنی اولادوں کو جوڑ دیں تربیت کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے، تو اس دور کی جتنی مشکلات ہیں جن کا ہمیں کوئی حل نظر نہیں آتا، انشاءاللہ ان کا خود بخود وہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر ہر چیز کا اور ہر سچویشن میں حل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہوئی ہے. ایک تو ہے قرآن، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ سیدھی راستے پہ خود لے جاتا ہے. قرآن کے ساتھ بچوں کو جوڑ دیں، پڑھنا پڑھانا سوچ سمجھ کے پڑھنا آ جائے اور وہ پڑھتے رہیں تو وہ قرآن اس کو سیدھے راستے پہ لے جاتا ہے. دوسرا نماز ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ بے حیائی اور برائی کے کاموں خود روک لیتی ہے. تو نماز اور قرآن یہ 2 ٹولز ہیں جدید ترین دور میں، جدید ترین فتنوں میں بھی
انشاءاللہ ہماری اولاد محفوظ رہے گی، اور ہم بھی اگر خود محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو یہ دونوں ٹولز ہیں، اس کے ساتھ ہم خود بھی جڑیں اور اپنی اولادوں کو بھی جوڑ دیں. باقی اسپیشلائزیشن کی چیزیں ہیں ان کو آپ کراتے رہیں، یعنی یہ بیسک ایجوکیشن دے دیں کہ جس میں جملہ مسائل زندگی آ جائیں، اتنی حدیث پڑھ لے اور قرآن سوچ سمجھ کے پڑھنا آ جائے. تو یہ کمپلسری ایجوکیشن تو ہر فرد پر فرض ہے، اور ہر والدین کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اتنی تعلیم ضرور دیں. باقی اسپیشلائزیشن کی ایجوکیشن کسی کو دیں یا نہ دیں وہ آپشنل ہے. صحیح مطلب اس کو اگر دیکھا جائے تو اتنا بچوں کو علم دے دیں جس سے ان کی آخرت جو ہے وہ خراب نہ ہو. یہ لازمی ہے، اور اگر یہ نہیں دیتے تو پھر ہم قیامت والے دن پکڑے جائیں گے. ہم گناہگار ہیں والدین اگر ہم اتنی تعلیم بھی نہیں دیتے.